اکثر ہم لوگ ویسٹ کی مثال دیتے ہیں کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں اور انصاف کا نظام بھی قائم کیا ہوا ہے انہوں نے، اس کے علاوہ جھوٹ نہیں بولتے، صفائی ستھرائی بہت زیادہ ہے۔ تو ہم لوگ اکثر گوروں کی اور ویسٹ کی مثال دے رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کی مثال دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، یہ ایک سوال ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا، اس کے بعد آپ خود بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ ان کی مثال ہمیں دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک باپ ہے جس کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام برا مسلم ہے اور ایک بیٹے کا نام اچھا کافر ہے۔ برا مسلم جو اس کا بیٹا ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، چوریاں بھی کرتا ہے، جس کی وجہ سے باپ کافی جو ہے نا وہ اس سے خوش نہیں ہے۔ مثلا وہ جو اس کی حرکتیں ہیں، اس حرکت کی وجہ سے باپ اس سے بڑا ناخوش ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اس نے اس طرح سے چوریاں بھی کرتا ہے اور مثلا میری بات مانتا نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا جو بیٹا ہے اچھا کافر، وہ بڑا زبردست بچہ ہے، وہ صفائی ستھرائی بھی گھر میں رکھتا ہے، اس کے علاوہ جو بھی اصول باپ نے بنائے ہوئے ہیں ان اصولوں پہ بڑے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ اچھے کافر کی مثال دیتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا زبردست ہے، لیکن اس کے علاوہ ان دونوں بچوں میں ایک بات بڑی عجیب ہے۔ جو برا مسلم ہے وہ اپنے باپ کو باپ مانتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، اس کے علاوہ اگر اس کے باپ کو کوئی کچھ کہتا ہے یا اس کے باپ کے رشتہ داروں کو کوئی کچھ کہتا ہے تو وہ بہت سختی سے اس کا جواب دیتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرے باپ کو کچھ نہیں کہنا۔ گو کہ اس کے معاملات خراب ہیں، چوری بھی کرتا ہے اور مطلب برے کام بھی کرتا ہے، لیکن جب باپ پہ بات آتی ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ میرا باپ ہے۔ لیکن جو اچھا کافر ہے اس کے معاملات تو بڑے اچھے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک ایشو یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کو اپنا باپ مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا باپ نہیں ہے۔ اور جب باپ کے رشتہ داروں پہ اور اس کے دوستوں پہ کوئی بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے کیا، ہر کسی کا فریڈم آف اسپیچ کہتا ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، جو جس کو جو کہنا ہے کہے۔ تو یہ دونوں میں ایک فرق ہے کہ برا مسلم اپنے باپ کو باپ مانتا ہے اور جب باپ کے رشتہ داروں اور دوستوں پہ بات آتی ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ اچھا کافر جو ہے وہ باپ کو ایک تو باپ ہی نہیں مانتا، اور دوسرے جب باپ کے رشتہ داروں اور دوستوں پہ کوئی غلط بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے فریڈم آف اسپیچ ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب سوچئے کہ جب لوگ اچھے کافر کی مثال دیتے ہیں اس کے باپ کے سامنے تو اس کا باپ کیا سوچتا ہوگا کہ تم اس کی مثال دے رہے ہو جو مجھ کو باپ ہی نہیں مانتا، اور مجھ کو تو مانتا بھی نہیں ہے، میرے نہ رشتہ داروں کو مانتا ہے نہ میرے دوستوں کو مانتا ہے، ان پہ کوئی بات آتی ہے تو اس کو کوئی اس سے غرض نہیں، یہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ جبکہ جو برا مسلم ہے وہ ہے تو برا، لیکن وہ اپنے باپ کو باپ بھی مانتا ہے اور باپ کے رشتہ داروں کا دفاع بھی کرتا ہے۔ تو جو برا مسلم ہے وہ آج کل کا مسلمان، خاص طور سے ہمارے پاکستان کے مسلمز جو ہیں، وہ ٹھیک ہے، اللہ ان کو ہدایت دے گا، ہم سب کو ہدایت دے گا کہ ایک دن ہم اللہ پاک نے چاہا تو انصاف کا نظام بھی قائم ہوگا، اور اس کے علاوہ جھوٹ اور ناپ تول میں کمی جو ہمارے معاشرے میں ایک خرابی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ بھی اللہ پاک دور کر دے گا۔ لیکن ہمارے اندر کیا ہے کہ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ایک حد تک ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن جو ایک اچھا کافر ہے وہ اللہ کو اللہ مانتا ہی نہیں ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے فریڈم آف اسپیچ۔ تو کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں اس اچھے کافر کی مثال دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ یہ اب آپ اس کو کمنٹ باکس میں بتائیں کہ کیا ہمیں ان اچھے کافروں کی مثال دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ میرا تو اپنا اوپینین یہ ہے کہ ہمیں اچھے مسلم کی مثال دینی چاہیے۔ ایسا تو نہیں کہ پوری دنیا میں مسلمان
سارے ہی خراب ہیں، یا ہمارا جو پاسٹ گزر چکا ہے، ہمارے جو خلفاء تھے، ہمارے اکابر تھے، ہم ان کی بھی مثال دے سکتے ہیں۔ ہم اگر کرنٹ اب دیکھیں تو مثلا ترکی کی اگر ہم مثال دیں تو نو ڈاؤٹ کہ وہ وہاں پر بھی ویسٹرن کلچر ہے، لیکن ہے تو مسلم، ہم ان کی بھی مثال دے سکتے ہیں۔ تو میرا تو اپنا ایک یہ اوپینین ہے کہ ہمیں ایسے کی مثال نہیں دینی چاہیے جس سے اللہ ناراض ہو۔ جو اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتا، ہمیں اس کی مثال بھی نہیں دینی چاہیے، ورنہ جیسے وہ باپ جو ہے وہ ناخوش ہوتا ہے کہ یہ تو مجھے باپ ہی نہیں مانتا، یہ تو مجھ پہ الزام رکھتا ہے، تو اسی طرح اللہ بھی ناخوش ہوتا ہوگا کہ جو شخص اللہ کو ہی نہیں مانتا، ہم اس کی دھڑلے سے مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھو وہ کتنے اچھے ہیں۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو اللہ کو نہ مانے وہ کتنے اچھے ہیں یا وہ کتنے برے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں ہر گناہ بخش دوں گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے جب تک وہ توبہ کر کے مسلمان ایمان نہیں لے آئے گا، جب تک وہ بخشا نہیں جائے گا۔ تو ایک شخص جو بخشا نہیں جائے گا اور جہنمی ہے جس کے اس عمل سے، تو آپ ایک جہنمی کی مثال اگر دیں تو کیسا ہے، یہ آپ کمنٹ باکس میں بتائیں، ٹھیک ہے؟ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔